میں تو شعبان بھائی اتنی بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ ٹھیک ہے، کبھی کبھار آدمی تفریح کے لیے یا کسی اجلاس وغیرہ کے موقع نعت وغیرہ پڑھ لینا، گنگنا دینا، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ غلط ہے، لیکن نعتوں کو جیسا رواج دیا گیا ہے اہل بدعت کی طرف سے، اس طرح کا رواج جو ہے نا ہماری جماعت میں نہیں ہونا چاہیے نعتوں کے حوالے سے۔ آپ متبادل کی بات کہہ رہے ہیں تو اس حد تک کہ متبادل ٹھیک ہے کہ کبھی کبھی آدمی اپنے ذوق کے اعتبار سے ایک آدھ مرتبہ کوئی نعت سن لے، پر آپ یہ دیکھیں گے کہ پرانے زمانے سے صوفیوں کے ہاں پر سماع کا جو معاملہ ہے نا، تو ان کا ایک بنیادی نظریہ یہ ہے کہ بھائی دین کو جو ہے نا وہ لذت والی چیز بناؤ، تو لوگوں کو قرآن و سنت سے دور کرنے کے لیے ایسی ایسی چیزیں انسان کو پیش کرو، یعنی شیطان جو ہے نا وہ بعض مرتبہ دین سے دور کرنے کے لیے آدمی کو قرآن و سنت سے دور کرنے کے لیے گانے بجانے میں لگا دیتا ہے، موسیقی کی طرف لگا دیتا ہے۔ لیکن ایک ایک شیطان کا حربہ یہ بھی ہے کہ اگر آدمی موسیقی کی طرف نہیں جا رہا ہے، گانے بجانے کی چیزوں کی طرف نہیں جا رہا ہے، تو قرآن سے دور کرنے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ یہاں وہاں کی نعتیں سننے اور نشیدیں سننے میں لگا دیتا ہے۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو یہ دیکھا ہے کہ دین کے نام پر جب موسیقی سے توبہ کر لیتے ہیں اور موسیقی نہیں سنتے، تو بجائے اس کے کہ وہ وقت جو آپ کے پاس ہے اضافی، اس کو قرآن و سنت کو سمجھنے میں، علماء کے بیانات کو سمجھنے میں، یا کم از کم قرآن سننے میں لگائیں، تو وہ اپنی طبیعت کو کے اعتبار سے اتنا وقت قرآن سننے میں نہیں لگاتا جتنا نشیدے سننے میں اور نعتیں سننے میں ضائع کرتا ہے۔ تو کبھی کبھار کسی خصوصی مجلس میں نشیدیں پڑھ لی جائے، نعتیں پڑھ لی جائیں، یہ غلط نہیں ہے، لیکن نشید اور نعتوں کا عادی نہیں ہونا چاہیے بندے کو کہ صبح شام بس وہ نشیدے ہی سن رہا ہے، نعتیں ہی سن رہا ہے، اور اتنا قرآن نہیں سن رہا، اتنا علماء کے بیانات نہیں سن رہا جتنا نشیدے اور نعتیں سن رہا ہے۔ اچھا، ایک بات یہ بھی ہے کہ نشید یا نعت یہ دین کے علم حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کبھی تفریح تباہ کے طور پہ، اور کبھی ٹھیک ہے اگر کوئی خوبصورت سی نعت لکھی گئی ہے تو اس سے دل میں ایک رقت اور رسول اللہ سے ایک تعلق بنتا ہے، تو کبھی وہ آدمی سن لے، کبھی گنگنا لے۔ خاص طور پہ موسیقی وغیرہ کی سننے سے تو بہتر ہے کہ اس طرح کی چیزیں سن لی جائے، لیکن اس کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ دین کے علم کے حصول کا ایک ذریعہ ہے، یہ کوئی سورس نہیں ہے دین کے علم کے حصول کا کہ نعتیں سن کر کے آپ کا علم بڑھے گا۔ اللہ تعالیٰ نے علم حاصل کرنا آپ پر واجب کیا ہے، اور اگر علم حاصل کرنا ہے تو اس کا سورس جو ہے وہ اہل علم کے تقاریر، ان کے خطابات، ان کے ذریعے سے لکھی گئی کتابیں، ان کے دروس، ان کے بیانات، یہاں سے دین کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ نعتیں جو ہے وہ دین کے علم کا حصول کا ایک ذریعہ نہیں ہے، ہمارے جذبات کا اظہار اس سے ہوتا ہے، اور یہ جذبات اگر شریعت کے دائرے میں رہ کر کے ان کا اظہار کیا گیا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کا عادی نہیں بننا چاہیے بندے کو۔ یعنی کیونکہ میں نے بعض لوگوں کا رویہ یہ دیکھا ہے کہ وہ عادی ہو جاتے ہیں نشید کے، اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ رمضان کا موقع ہے اور آپ کے پاس ٹھیک ہے آپ کے آنکھیں مصروف ہے کہیں پر، تو آپ تلاوت نہیں کر سکتے ہیں، تو لوگ نعتیں لگا دیتے ہیں۔ بھائی اگر آپ کے پاس قرآن پڑھنے کا موقع نہیں ہے تو قرآن سنیے، قرآن سننے کا عادی اپنے آپ کو بنائیے، اور قرآن سے اپنا دل لگائیے، اور دین کے علم کے معاملے میں تفریح اور لذت کی تلاش مت کیجیے۔ بعض مرتبہ ہم نعتیں سنتے ہیں، نعتیں سننے کے پیچھے ہمارا مقصد نعت کے الفاظ نہیں ہوتے، بلکہ اس کی سر اور جو تال اور جو دھن ہوتا ہے وہ ہماری نفس کو تسکین پہنچاتا ہے، تو ہم اپنی لذتوں کی تسکین کے لیے نعتیں سنتے ہیں اور اس کو ایک اسلامی رنگ دے دیتے ہیں۔ تو اس سے بھی میرے خیال سے بچنا چاہیے اگر اس طرح کے اناشید۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ ہمارے یہاں سلف میں بھی اناشید کے حوالے سے، اور ہمارے جدید دور کے علماء بھی، ماضی قریب کے علماء بھی اس کو بہت زیادہ پسند نہیں کرتے تھے۔ اناشید اسلامیہ آپ اس موضوع کو لکھ کر کے سرچ کریں تو آپ کو بہت سارے سلفی علماء کا فتویٰ ملے گا جنہوں نے اس کو پسند نہیں کیا۔ ہمارے شیخ مقیم فیضی حفظہ اللہ بھی اس حوالے سے بہت سخت تھے، بلکہ ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ میرے موبائل میں رنگ ٹون پہ کوئی نشید لگی ہوئی تھی، انہوں نے بہت سختی سے مجھے کہا کہ یہ سب چیزیں نکالیے، یہ اس طرح کے اناشید کا جو رواج ہے یہ صوفیوں کے مذہب کا اور ان کے عقیدے کا اور ان کی تہذیب کا حصہ ہے۔ اس طرح کے اناشید سلف کے آپ دیکھیں گے کہ وہ دل کی رقت کے لیے نشیدیں نہیں سنتے تھے، وہ قرآن پڑھتے تھے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جب ہمارا دل جو ہے نا ہم کو سختی محسوس ہوتی تھی تو ہم امام شافعی کے پاس چلے جاتے تھے اور ان سے درخواست کرتے تھے کہ آپ ہم کو قرآن پڑھ کر کے سنائیں۔ تو کسی کو جو یہ لگتا ہے نا کہ نعت سن کر کے میرے دل میں رقت طاری ہوتی ہے اور نرم ہو جاتا ہے اور میرے جذبات جو ہیں وہ ان کو تسکین پہنچتی ہے، تو یہ اصل میں شیطان کا ایک دھوکہ ہوتا ہے۔ نعتیں سن کر کے جو رقت نہیں طاری ہوتی بلکہ اس کی دھن سے، اس میں جو سر اور تال ہوتا ہے، اس میں جو پڑھنے والے کی آواز میں جو ترنم ہے،
وہ عام طور پہ لوگوں کو متاثر کرتے ہیں. تو اس لیے عام طور پہ اس کو رواج نہیں دینا چاہیے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خاص طور پہ اس وقت میں شمالی ہند کے دورے پر تھا تو میں نے یہ دیکھا کہ بھائی ایک تقریر ہو رہی ہے تو ایک ایک دو دو نظمیں پڑھی جا رہی ہیں. ہمارے یہاں ممبئی میں عام طور پہ اس کا رواج نہیں ہے الحمدللہ. ہو ایک آدھ نعت کسی نے کبھی کسی مجلس میں پڑھ لیا, کوئی نظم پڑھ لی, الگ بات ہے. لیکن میں نے یہ دیکھا کہ ایسے پروگراموں میں جہاں مقالہ نگاران کو اپنا مقالہ پڑھنے کا وقت نہیں دیا جا رہا, جہاں خطیبوں کے پاس ٹائم نہیں مل رہا ہے ان کو اپنی بات رکھنے کا, وہاں ایک ایک مجلس میں 8-8 10-10 نشیدیں اور نعتیں اور نظمیں پڑھی جا رہی ہیں. تو یہ نشیدیں, نعتیں, نظمیں پڑھنا, پھر اس میں بعض مرتبہ ایکٹنگ بھی آ جاتی ہے, اور پھر کیا ہوتا ہے موسیقی کے لیے بھی اس میں گنجائشیں پیدا کرنا شروع کر دی جاتی ہیں. تو پیچھے سے کوئی جو ہے وہ ووکلز گا رہا ہے اور الگ الگ طرح سے کوئی نہ کوئی گنجائش پیدا کی جا رہی ہے, اور یہ سب ہم اپنی جو موسیقی سننے کی لت ہے نا اس کو تسکین دینے کے لیے ہم عام طور پہ بہت ساری ایسی چیزوں کے اسلامائزیشن کی کوشش کرتے ہیں. تو اس سے ذرا سا ایک بچنے کی بھی ضرورت ہے. ایک تنبیہ کے طور پہ ایک بات میں نے کہہ دی. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی, لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.